اسماعیل ہانیہ کو جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل نے پچھلے سال جو ہے وہ اپریل کے مہینے کے بعد آئی تھنک پچھلے سال 2024 میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ تہران میں ان کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل نے پلان جو سارا بنایا تھا پلان. لیکن اس کے باوجود اب ہمارے پاس جو انڈیکیشن آ رہی ہے حماس کی جانب سے وہ یہ ہے کہ حماس بھی اس چیز کو پازیٹیولی دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر فرانس اس طرح کا کوئی قدم لیتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حماس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا ایک نئی فلسطینی ریاست کی، جس سے فلسطین ایک پراپر اسٹیٹ بنے گی، اور پھر اس اسٹیٹ کے ساتھ ادارے قائم ہوں گے، اور وہ ادارے جو ہے وہ ملک کو اچھے طریقے سے آنے والے وقت میں چلائیں گے. اگلا جو ہے وہ رسپانس آیا اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ دیکھیے جب یہ ممالک سارے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو پریشر امریکہ پہ بھی آیا تھوڑا سا، لیکن اس سے زیادہ اسرائیل پہ آیا، کیونکہ دیکھیے امریکہ ڈائریکٹلی اس میں اس طرح انوالو نہیں ہے جس طرح اسرائیل انوالو ہے. تو اسرائیل کے لیے آنے والے وقت میں ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو پرکھنا اور ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اب اسرائیل کی جانب سے جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کیٹس، ان کا نام ہے اسرائیل کیٹس، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس موو از اے ڈسگریس اینڈ سرنڈر ٹو ٹیررزم. He also added that Israel would not allow the establishment of a Palestinian entity that would harm our security, endanger our existence. تو دیکھیے اسرائیل کی جانب سے میسج کلیئر ہے کہ اسرائیل 2025 میں بھی کسی فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا. وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے. اگر امریکہ اس پہ پریشر ڈالے گا تو بات الگ ہے، بٹ ایز آف ناؤ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک کسی بھی فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کرے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ فلسطین جو ہے وہ ایک ریاست کے طور پہ قائم ہو اور وہ اس کی جو ہے وہ سیکیورٹی کو چیلنج کرے، کیونکہ اسرائیل کے پرسپیکٹو سے اس کو ڈر ہے، حماس سے ڈر ہے اس کو بہت زیادہ کہ حماس بار بار اسرائیل پہ اٹیکس کر سکتا ہے. لیکن دیکھیے حماس بھی بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر فلسطین کی ریاست بنا دیں تو ہمارا آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ہم فوکس کریں گے اپنی پاپولیشن پہ، آپ اپنی پاپولیشن پہ فوکس کیجیے گا، یہ مسئلہ ہی یہ رولا ہی ختم ہو جائے گا. بٹ ایز آف ناؤ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاملات وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس ٹائم جو ہے وہ سختی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اسرائیل نہیں مان رہا اس چیز کو کہ وہ کسی بھی طرح کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا. بٹ فرانس کا یہ سٹیپس آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کہ فلسطین اور خاص طور پہ جو اسرائیل ہے اس پہ کہیں نہ کہیں پریشر اس چیز کی وجہ سے آئے گا. اگلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی جانب سے آیا ہے. اس سٹیٹمنٹ سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بڑا انپورٹنٹ بات بتا دوں کہ سعودی عرب جو ہے بیسکلی وہ اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرنا چاہ رہا ہے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد جب سے غزہ پہ جو ہے وہ حملے شروع کیے ہیں اسرائیل نے، سعودی عرب کا سٹانس کلیئر ہے. سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ فلسطینی اسٹیٹ کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، آپ سیز فائر جو ہے وہ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے. یہ ایک طرح سے جو ہے یہ سعودی عربیہ نے کہہ دیا ہے اسرائیل کو، جب تک آپ جنگ ختم نہیں کریں گے اسرائیل، تب تک سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کی نارملائزیشن نہیں کرے گا. حالانکہ بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی بھی، بٹ اسٹل سعودی عربیہ پہ پریشر ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ 2025 یا 26 میں معاملات بہتر کر لیتا ہے تو جو 58,000 پیپل جو ڈائے ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا. ان کی جو طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں تو ان کی اپنی پاپولیشن کی جانب سے بھی پریشر آئے گا سعودی عربیہ پہ. اور محمد بن سلمان اس ٹائم اس طرح کا کوئی رسک نہیں لیں گے چاہے امریکہ جتنا مرضی پریشر ڈالے سعودی عربیہ پہ. دوسرا بڑا انپورٹنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی طرح اسرائیل جو ہے وہ تسلیم کر لے ایک نئی فلسطینین ریاست کو، تاکہ پھر سعودی عربیہ جلدی جلدی جو ہے وہ تعلقات فوراً بہتر کر لے اسرائیل کے ساتھ. یاد ہوگا 2020 میں ابراہم ایکارڈز ہوئے تھے جس میں مراکش، موروکو، سوڈان اور یو اے ای ان تینوں ممالک نے مل کے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ ان تینوں ممالک نے، ان تینوں عرب ممالک نے معاملات ٹھیک کر لیے تھے، اپنی ایمبیسیز کھول لی تھیں، اور پھر اسرائیل نے بھی اپنی ایمبیسیز ان ممالک کے ساتھ کھول لی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے تجارتی اور پیپل ٹو پیپل کنیکشنز دوبارہ سے بڑھ گئے تھے. بٹ ابھی جو ہے وہ معاملات تھوڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایز آف ناؤ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک اٹیکس کر رہا ہے، اور ان اٹیکس کے بعد جو ہمارے پاس انفارمیشن یا نیوز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل ابھی تک کسی بھی طرح کی فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کر سکتا. میں آپ کو اس کی ایک پولیٹیکل وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے اسرائیل میں ایک بہت رائٹس موومنٹ پچھلے 10 سال میں ہمیں نظر آئی ہے. یہ ایکسٹریم رائٹس موومنٹ کہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح کی ایکسٹرا کوئی ریاست کو قبول نہیں کرنا، ہم نے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے. اسرائیل میں لوگوں کو ایک ڈر ہے کہ کہیں ہماری اگر ریاست بن جاتی ہے فلسطین کی تو کہیں ہمارا اپنا اسٹیٹ ہوڈ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے، یعنی اسرائیل کا اپنا اسٹیٹ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے نہ پڑ جائے. یہ نیریٹو لے کے وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ ووٹ بھی لیتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ سیاست کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں، اور ابھی بھی وہ وزیر اعظم ہیں. یہ تھنکنگ لے کے وہ لوگوں کے ساتھ ایک نیریٹو بناتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے تقریباً 15 سال سے جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں کبھی ایران پہ اٹیک انہوں نے کر دیا، کبھی وہ سیریا پہ اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی لبنان پہ، اور کبھی وہ لڑائی کر لیتے ہیں غزہ کے ساتھ. تو بیسیکلی وہ ایک